عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، حدیث نمبر 16 ہے آج باب الوضو کا، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آج بھی 3 حدیثیں بلکہ حقیقت میں 5 حدیثوں کا تذکرہ ہو اور اس کی تشریح ہو. پہلی حدیث جو آج کے درس میں ہے، عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدأوا بما بدأ اللہ به، اخرجہ النسائی هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. حدیث کا ترجمہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آغاز اسی چیز سے کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے. اسے نسائی نے اسی طرح امر کے صیغے کے ساتھ روایت کیا ہے، جبکہ اسے امام مسلم نے جملہ خبریہ کے ساتھ بیان کیا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی بھائیو؟ ہمارا خیال جو پہلے سے پڑھ کے نہیں آئے ہیں اب تک ان کے لیے تمام چیزیں یہ الغاز جانتے ہیں پہیلیاں کی طرح نظر آ رہی ہوں گی، سمجھ میں کچھ بھی بات نہیں آئی ہوگی. اسی لیے پھر سے تاکید کر رہا ہوں بھائیو، اگر صحیح استفادہ کرنا چاہتے ہیں پہلے سے پڑھ کے آ جائیں، ایک تصور ذہن میں آ جائے تاکہ پھر اسی کے بنا پر جو شرح ہو آپ کا سمجھنے میں آسانی ہو اور تیزی سے سمجھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. اچھا، بہرحال حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، یعنی ایک یہ لمبی حدیث ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حج شروع سے آخری تک انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے. اور یہ امام مسلم نے مکمل شروع سے آخر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور پورا حج کا طریقہ آخری عرفہ مزدلفہ منہ تمام تفصیلات آخری تک جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، امام مسلم نے ایک ہی جگہ اس کو ذکر کیا ہے جو بھی آئے گا تخریج میں. تو وہ لمبی حدیث میں سے یہ اتنا یہ اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لمبی حدیث میں سے اس کے بیچ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابدأوا بما بدأ اللہ بہ. وہ جب سعی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صفا سے شروع کیا جاتا ہے سعی. آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ابدأوا بما بدأ اللہ بہ. قرآن کی آیت میں پہلے صفا کا ذکر آیا، مروہ کا، صفا کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، پھر کہا ابدأوا، یہ حدیث ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، کہ آغاز اسی چیز سے کرو، یا ابدأوا ادھر ہے امر کا صیغہ، ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، کہ آغاز اسی چیز سے کرو جس سے اللہ تعالی نے آغاز کیا ہے. یعنی کہاں سے شروع کیا جائے سعی؟ صفا سے یا مروہ سے؟ صفا سے. اس لیے قرآن میں صفا کا ذکر پہلے آیا، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. تو یہ ابدأوا کا صیغہ کیا ہے بھائیو؟ صیغہ کیا ہے؟ امر ہے، امر ہے، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں؟ ابدأوا، تمام
صحابہ کرام کے لیے بلکہ تمام امت کے لیے حکم ہے ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، کہ تم لوگ بھی وہیں سے آغاز اور شروع کرو سعی جہاں سے اللہ نے آغاز کیا یا جس کا ذکر پہلے کیا، ان الصفا والمروہ، اور پھر آپ نے اس پر عمل کیا۔ یہ بھائیوں کہہ رہے ہیں، آگے بڑھیں، اخرجہ النسائی ہاکذا بلفظ الامر، النسائی کی روایت ایسے ہی ہے امر کے صیغہ سے ابدؤوا۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ، اور مسلم کی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ ہاں تو لفظ کیا ہو جائے گا؟ تو اس طرح ہو جائے گا، ہاں یہ ابدؤوا امر کا صیغہ ہے، اور جملہ جب خبریہ ہے، اخبار بتا رہے ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، تو کیا صیغہ ہو جائے گا؟ بہت صحیح، نبدؤ جمع کے لیے یا مفرد کے لیے ابدؤ، بہت صحیح۔ تو مفرد کا صیغہ ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے آغاز کیا، یا ایسے بھی ابھی الفاظ آئیں گے، ابھی وضاحت کروں گا، نبدؤ کہ ہم سے بھی شروع کریں، یا خود نون استعمال مفرد کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جس سے اردو میں ہم کہتے ہیں، تو ادھر مراد ہوتا ہے یعنی ہم شروع کر رہے ہیں جہاں سے اللہ نے اس کا آغاز کیا، یا جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو پہلے ذکر کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب حدیث کی تخریج، یا تخریج سے پہلے حدیث کے راوی جو ہیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں، اتنی بات واضح ہو جانے کے بعد۔ تو حدیث کے راوی ان کا تذکرہ پہلی بار آ رہا، کیا نام ہے ان کا؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا نام ہے جابر ابن عبداللہ ابن حرام الانصاری السلمی، یہ مشہور صحابی ہیں یہ، اور ایسے ہی ان کے والد بھی، یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی۔ اور یہ بھائیو العقبہ، بیعت العقبہ الثانیہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ والوں نے بیعت کی تھی مکہ میں، اور اس میں اتفاق ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں گے، پھر وہ ان کی حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، دین کی نشر و اشاعت، وہ پوری بیعت اور اتفاق ہے، وہ بنود تھا، تو اس میں وہ شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، سوائے غزوہ بدر اور احد۔ کیوں نہیں شریک رہے اس میں؟ اس لیے ان کے والد، اللہ اکبر، دیکھیے سبقت، وہ سبقت حاصل کر لے گئے دونوں غزوات میں، اور ان کو کہا تم بچیوں کا، یعنی ان کی لڑکیوں کا، ان کی بہنوں کا خیال رکھنا، اس لیے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے والد کے حکم سے یہ نہیں شریک رہے۔ لیکن غزوہ احد میں جب ان کے والد شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو اس کے بعد ایک بھی غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہے۔ ان کے بارے میں آتا 19 غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اس طرح یہ ان میں شمار ہوتا ہے ان کا اہل بیعت الرضوان، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے غزوہ حدیبیہ میں، جن کا خاص فضیلت ہے، 1400 صحابہ کرام کا یہ خاص فضیلت ہے، جس کا تذکرہ سابقہ درس میں بھی آیا۔ اور یہ بیعت العقبہ الثانیہ میں جتنے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، ان میں یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا۔ ان کے والد جو شہید ہوئے غزوہ احد میں، ان کے بارے میں آتا ہے، صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد کی تدفین اپنے ایک اور صحابی رسول کے ساتھ ہم نے کیا۔ جانتے غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور یہ بہت زیادہ یعنی نقصان دینے والی بات تھی، اور اس کی وجہ معروف ہے، اس لیے معمولی مخالفت کی وجہ سے جو اس چٹان پر تھے، چٹان یا پہاڑ پر، انہوں نے جو معمولی مخالفت کی۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ ہم نے اپنے والد کی تدفین ایک اور آدمی کے ساتھ کی، زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو دو آدمیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قبر میں دفن کر رہے تھے۔ پھر ہم نے ان کو 6 مہینے کے بعد ان کی قبر سے نکالا، تو وہ ایسے ہی تھے جس طرح میں نے ان کو دفن کیا تھا، سوائے کان کا کچھ حصہ، یا کہیں کان کے علاوہ باقی پورا حصہ ویسے ہی تھا جس طرح تدفین کے وقت۔ لا شک یہ کرامت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں سبھی کے لیے کرامت ہو بھائیو، تمام شہداء کے لیے۔ تو یہ بھائیو ان کے 6 مہینے کے بعد بھی وہی ان کی حالت تھی۔ بہرحال بھائیو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مکثرین
احادیث میں سے ہیں، وہ صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے جو 1000 سے زیادہ انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، بلکہ ان کا کیا نمبر ہوتا ہے بھائیو؟ صحابہ کرام میں جو زیادہ نقل کرتے ہیں ان کی کیا ترتیب ہے؟ پہلے ابو ہریرہ ہے، پھر کون ہے؟ ابن عمر ہے، پھر کون ہے؟ انس ہے، پھر عائشہ ہے، پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہیں، پھر کون ہے؟ یہی جابر ابن عبداللہ چھٹے نمبر پر ہیں، ساتویں ابو سعید الخدری ہیں۔ انہوں نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1540 حدیثیں، جس میں سے امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے 60 حدیثیں، امام بخاری منفرد ہوئے 26 حدیثوں سے، یعنی 26 حدیثیں انہوں نے روایت کی امام بخاری نے جو امام مسلم نے نہیں کی ہے، اور ایسے ہی مسلم نے 126 حدیثیں روایت کی ہیں جو امام بخاری نے نہیں کی ہیں۔ اس قدر یہ حریص سے حدیث کے مسئلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی انہیں پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو یہ نہیں سنے ہیں، تو اس کے لیے بھائیو ایک انہوں نے اونٹ خریدا اور 1 مہینہ کا سفر طے کیا الشام، ملک شام کا۔ وہاں پتہ چلا کہ عبداللہ ابن انیس صحابی رسول ہیں جن کے پاس یہ حدیث ہے، القصاص، جو قیامت کے دن جو بدلہ اللہ تعالی لے گا اس کے بارے میں، تو اس خاطر چلے گئے، ایک حدیث سن کر پھر واپس ہو گئے، اور وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا بھی بلغنی یعنی ان حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص فخشیت ان تموت واموت قبل ان اسمعه، کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے القصاص میں، جو قیامت کے دن جو بدلہ نیکیوں اور برائیوں سے ہوگا بھائیو، کوئی بھی جنتی جنت میں نہیں داخل ہوگا، نہ کوئی جہنمی جہنم میں، جب تک نہ مکمل بدلہ لے لیا جائے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، ایک تھپڑ مارا ہے، ایک ہاتھ دیا ہے، وہ بھی بدلہ لے کر پھر اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں۔ تو کہا یہ حدیث میں سنا ہوں کہ آپ کے پاس ہے، مجھے یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہماری موت واقع ہو جائے یا آپ کی، اس سے پہلے کہ میں حدیث سن لوں، اسی لیے میں آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، 1 مہینہ بھائیو، اور ادھر بھائیو دروس علم بغل ہی میں ہیں، انٹرنیٹ کا وسیلہ ہے، تب بھی بھائیو ہمارے اندر وہ ہمت جذبہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں ایسی دینی مجالس میں آنے کے لیے یا علمی مجالس میں شامل ہونے کا۔ بہرحال تو انہوں نے وہ حدیث سنائی، لمبی حدیث۔ یہ حدیث بھائیو یہ سند ثابت ہے، یہ روایت ثابت ہے جابر بن عبداللہ سے کہ وہ گئے، روایت سند کے بھی اعتبار سے الحافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو حسن قرار دیا ہے، الحاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ کون سی روایت؟ جابر رضی اللہ عنہ کا سفر شام، ملک شام کا، بالکل، اور اس کے اور بھی طرق مروی ہیں۔ بہرحال یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عمر دراز، ان کی عمر لمبی ہوئی اور آخری عمر میں ان کی آنکھ کی روشنی یا بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال تک پہنچ گئی۔ ان کا انتقال مدینہ میں ہوا سن 74 ہجری میں، اور بھی اقوال اس میں موجود ہے۔ بہرحال رضی اللہ عنہ وعن ابیہ وعن بقیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر راضی ہو، ان کے والد پر اور ایسے تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالی اس پر راضی نہ ہو جو ان صحابہ کرام کے لیے ایسی دعا نہیں کرتا ہے۔ تخریج الحدیث و بیان درجت، بھی حدیث کا تخریج بھائیو آپ کے سامنے آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے شجرہ میں تو یہ حدیث سب سے پہلے ابن حجر نے کیا ذکر کیا بھائیو؟ لفظ کیا ذکر کیا انہوں نے؟ ابن حجر نے، واپس جائیں، ابن حجر نے کیا ذکر کیا؟ ابدؤ، نہیں آگے کیا لکھتے ہیں؟ اخرجہ النسائی، کہ النسائی نے روایت کی ہے، ہاکذا بلفظ الامر، امر کا صیغہ، اور مسلم کا جو صیغہ ہے وہ جملہ خبریہ ہے، تو نسائی کا ابدؤ ہے اور مسلم کا ہے یا نسائی کا ہے ابدؤ، امر ہے، اور مسلم کا کیا ہے؟ ابدؤ، اخبار ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ امام مسلم سے شروع کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 513، حدیث نمبر 1218، کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی یہ حدیث ہے بھائیو جس میں مکمل شروع سے آخر، اور یہ جملہ جو ذکر کیا ابن حجر نے، یہ ایک چھوٹا سے جملہ اس لمبی حدیث کے درمیان میں ہے۔ حدیث نمبر کیا ہے اس طرح مسلم کی؟ 1218۔ یہ پورا اگر دیکھنا چاہیں اردو ترجمہ بھی شروع سے لے کر تو اس کے طرح رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال روایت کن سے کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے، مسلم کن سے روایت کرتے ہیں؟
ابو بکر ابن ابی شیبہ سے روایت کرتے ہیں اور ایسے اسحاق بن ابراہیم سے، دو سے کرتے ہیں، یعنی دونوں شیخ امام مسلم کے ہیں۔ یہ دونوں حضرات کن سے روایت کرتے ہیں؟ حاتم ابن اسماعیل المدنی سے کرتے ہیں۔ حاتم ابن اسماعیل المدنی کن سے روایت کرتے ہیں؟ جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد ابن علی سے۔ محمد ابن علی کن سے روایت کرتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث لمبی ہے، اس درمیان میں آیا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ پھر آپ نے کہا ابدأوا، مسلم کا کیا ہے؟ ابدأوا، اخبار، میں شروع کرتا ہوں، یعنی اس آیت پر عمل کرتے ہوں، میں شروع کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں بما بدأ اللہ بہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا، یعنی الصفا سے۔ تو ابدأوا ہے، اس پر غور کریں، اور یہ آگے تک بھی بتایا گیا بھائیو کیا لفظ ہے؟ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، یہ مسلم کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ فبدأ بالصفا، پھر حدیث مکمل ہے، صفا سے آپ نے شروع کیا الی آخر الحدیث۔ یہ بھائیو ادھر ذرا رکتا ہوں تخریج سے ہٹ کر، ایک تنبیہ، یہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ مکمل ہے حج میں، یہاں تک کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو اصل پکڑتے ہوئے اور جو حدیثوں میں اضافہ آیا اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے مکمل ایک کتاب لکھی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے، کتاب کا نام ہے مناسک الحج والعمرہ فی الکتاب والسنة وآثار السلف۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اصل مان لیا گیا، اور بلکہ کئی اہل علم نے کہا کہ اگر جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اور حدیثوں میں اگر کچھ اختلاف ہے تو کون سی حدیث مقدم ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے شروع سے لے کر آخری تک، اور انہوں نے بالضبط قریب سے پورا اس کو انہوں نے یعنی لکھا اور اس کو انہوں نے یاد کیا۔ اچھا، تو یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی بھائیو امام احمد کی جو روایت ہے کہ نہیں، دوسری طرف امام احمد نے بھی کس طرح روایت کی ہے؟ امام مسلم کی طرح۔ امام احمد اپنی کتاب السنن میں 23 پیج نمبر 399 حدیث نمبر 15243 میں کن سے روایت کرتے ہیں؟ موسیٰ ابن داود سے، جو روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بلال سے۔ یہ شعبہ کہاں سے آ گیا؟ یہ غلط ہے، سلیمان ابن بلال سے، وہ شعبہ نہیں ہے بھائی، اس میں سلیمان ابن بلال سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ جعفر سے۔ وہی سند میں جا کے امام مسلم امام احمد ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر لفظ بھی اوپر جا کر کیا ہے؟ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ تو یہ امام احمد کا بھی امام مسلم کی طرح کیا ہے؟ جملہ خبریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، النسائی کا لفظ کیا تھا بھائیو؟ ابدأوا۔ اچھا، النسائی نے جو روایت کی ہے السنن الصغریٰ میں پیج نمبر 407 حدیث نمبر 2965، کتاب مناسک الحج باب القول بعد رکعتي الطواف، کن سے روایت کرتے ہیں؟ النسائی کن سے روایت کرتے ہیں بھائیو؟ اچھا ایک منٹ، یہ اس میں شاید کچھ گڑبڑ کر دیے ہیں۔ اس کے بعد والا نہیں، ایک منٹ، اس کے بعد والا کیا ہے؟ یہ ہے، یہ النسائی نے روایت کی ہے اس طرح علی ابن حجر سے، جو روایت کرتے ہیں اسماعیل المدنی سے، جو روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد ابن علی۔ وہی آخری میں جا کے اسناد بھائیو، یہ بھی اسناد جو یاد کرتے ہیں یا کچھ اہل علم جو اسناد ذکر کرتے ہیں، اصل میں جو مختلف محدثین کا آخر میں جا کے وہ مل جاتے ہیں ایک راستے میں غالباً، تو پورے اسانید جا کے مل رہے ہیں کہ ان سے جعفر ابن محمد ابن علی جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہی جو ابن حجر نے ذکر کیا یہی سند ہے النسائی کا، جو حدیث نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر 407 حدیث نمبر 2965 ہے، جو ان کا اسناد یہی ہے، علی ابن حجر سے جو اسماعیل مدنی سے روایت کرتے ہیں، جو جعفر ابن محمد ابن علی سے، جو محمد ابن علی سے جو روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ بھائیو ادھر
آخری میں آپ لوگ سے سوال کروں گا کیا فرق پڑتا ہے ابدأوا بما بدأ اللہ بہ یا ابدأوا بما بدأ اللہ بہ؟ کیوں اہل علم اتنی باریکی سے دیکھ رہے ہیں، ناپ تول رہے ہیں اور پورا فرق کر رہے ہیں اور ادھر اس کی تشریح کی جا رہی ہے؟ یہ معمولی اگر ہم سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھائی بہت فرق پڑ جاتا ہے، اس سے جو فقہ استنباط کیا جاتا ہے، اس سے جو مسئلہ مترتب ہوتا ہے کافی فرق ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ محدثین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس میں سے کون سا صحیح ہے، اس بنا پر پوری امت عمل کرنا شروع کر دے گی۔ یا تو آپ کہیں گے مثلا کہ یہ واجب ہو گیا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یا تو کہیں گے نہیں یہ اخبار ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہے اور آپ نے کہا سنت ہے تو اس کے معنی پوری امت کو آپ نے اشکال میں ڈالا کہ واجب چیز کو سنت سمجھ کے کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر بھائیو شریعت نے آسانی دی ہے، اس کو سنت ہے اور اس کو واجب کر دی، تو ایک طرح آپ ان کے اوپر ایک جو شریعت نے آسانی لائی ہے وہ آپ خام خواہ ان کے اوپر کیا ایک سختی برت رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں، تو مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی لیے بہت سے محدثین یہ نہیں سمجھیے کیف متفق انہوں نے بول دیا بھائیو، اور اسی لیے ابھی آئے گا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی حدیثیں یا سعید بن زید حدیثیں کم ہیں، کیوں؟ اس لیے کچھ صحابہ کرام ڈرتے تھے حدیثیں کہنے سے۔ تو اسے مسئلہ یہ امانت ہے، ذمہ داری ہے، پوری امت کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے، کسی کے بنا پر وہ لیں گے یا نہیں لیں گے، اور لیں گے تو واجب ہوگا یا مستحب ہوگا، اگر اس بنا پر گنہگار ہوں گے نہیں کریں گے یا نہیں گنہگار ہوں گے، کئی مسائل ہیں۔ تو اسی لیے اتنی باریکی سے دکھایا جا رہا ہے، اور یہ علمی دروس ہے، اسی لیے کچھ ایسی باتوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف واضح باتیں بس کی جائیں، نہیں، آپ کو ادھر مقصد ہے کچھ آگے بڑھایا جائے، علمی اعتبار سے علمی باتیں کی جائیں۔ اچھا، تو بہرحال یہ النسائی کے بھائیوں ہیں جو لفظ الخبر سے ہے۔ اب اس کے بعد ہاں پیچھے جائیں، اور محدثین نے روایت کی ہے، یہ واضح ہو جانے کے بعد امام مسلم، اور ایسے ہی امام مسلم کی طرح امام احمد نے بھی ذکر کیا ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، اور ایسے ہی امام نسائی کا کیا ہے امر کا صیغہ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ اب اور مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ ان کے علاوہ اور بھی محدثین نے روایت کی ہے، اختصاراً بھائیو دیکھ سکتے ہیں۔ النسائی نے روایت کی ہے پیج نمبر 407، حدیث نمبر 2964، محمد بن عبداللہ ابن الحکم سے روایت کرتے ہیں، جو شعیب سے روایت کرتے ہیں، جو اللیث سے روایت کرتے ہیں، جو ابن الہاد سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ جعفر ابن محمد سے، وہی جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، جو محمد ابن علی سے کرتے ہیں، جو جابر ابن عبداللہ سے کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کا لفظ کیا ہے؟ ادھر نبدأوا ہے بھائیو، کافی غلطی بہرحال اس بار کی ہے، اتنا واضح بتا دیا ہوں تب بھی ادھر نبدأوا ہے، ادھر نبدأوا کا صیغہ ہے بھائیو، ابدأوا کا نہیں، نبدأوا نون سے جمع کا صیغہ، بہرحال ادھر غلطی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ جائیں اور یہ ایڈیٹنگ کرنے کو تصحیح کر کے ڈالیے گا اس پر۔ اچھا، تو یہ نبدأوا ہے، کیا ہے؟ نبدأوا بما بدأ اللہ بہ، یعنی معمولی فرق، ابدأ و نبدأ میں زیادہ فرق نہیں ہے، بس وہ مفرد کا صیغہ اور ادھر جمع کا صیغہ۔ اچھا، بہرحال ایسے ہی امام نسائی نے دوسری جگہ پر روایت کی ہے، جو پیج نمبر 408، حدیث نمبر 2972، کن سے روایت کرتے ہیں؟ محمد بن سلمہ سے، جو عبد الرحمن بن القاسم سے روایت کرتے ہیں، جو امام مالک سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد، وہی اسناد بھائیو۔ اور پھر کیا ہے لفظ، کیا ہے حدیث کا؟ نبدأوا بما بدأ اللہ بہ، ماشاءاللہ۔ پھر ایسے ہی امام ابو داؤد بھی روایت کرتے ہیں، پیج نمبر 277، حدیث نمبر 1905، کتاب المناسک، باب صفت حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن محمد النفیلی اور عثمان ابن ابی شیبہ سے، ہشام ابن عمار سے، سلیمان ابن عبد الرحمن سے۔ یہ چاروں حضرات روایت کرتے ہیں کن سے؟ حاتم ابن اسماعیل سے، جو روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد۔ پھر وہی باقی سند، پھر کیا ہے لفظ حدیث، کیا ہے؟ نبدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ ایسے امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں، پیج نمبر 213، حدیث نمبر 862، کتاب الحج، باب ما جاء انہ یبدأ بالصفا قبل المروہ۔ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ابن ابی عمر سے روایت کرتے ہیں، جو سفیان ابن عوینہ سے روایت کرتے ہیں، جو جعفر ابن محمد سے روایت کرتے ہیں، الی آخر الاسناد۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بھائیو؟ نبدأ بما بدأ اللہ بہ۔
ایسے ہی اس کا ادھر ذکر نہیں آیا ہے، اس کو بڑھا دیا جائے۔ ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 445، حدیث نمبر 3074، کتاب المناسک، باب حجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہشام بن عمار سے جو روایت کرتے ہیں، حاتم ابن اسماعیل سے جو روایت کرتے ہیں، جعفر بن محمد، باقی وہی اسناد، اس میں بھی کیا ہے؟ نبدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اس طرح بھائیو خلاصہ کلام کیا ہے؟ امام مسلم نے کیا ذکر کیا ہے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور امام احمد بھی، اور امام نسائی نے امر کا صیغہ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، اور باقی حضرات نے کیا کہا؟ نبدأ بما بدأ اللہ بہ۔ یعنی مسلم سے یہ قریب ہے یا النسائی کے لفظ سے قریب ہے؟ مسلم والا اخبار ہے۔ ہاں، اب ادھر سوال ہے، مسلم کی حدیثیں زیادہ صحیح ہے نسائی کی؟ مسلم کی۔ اچھا، واپس آئیں وہ حدیث جو شروع میں ذکر کیا گیا تھا، تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں پہلے نسائی کا ذکر کیا؟ بلکہ نسائی کا لفظ ذکر بھی کیا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائیو، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہیں گے تو فرضی ہو جائے گا۔ بہت صحیح، ماشاءاللہ، اس لیے کہ نسائی کا جو لفظ ہے اس میں امر ہے، کیا ہے؟ حکم ہے، اور جو امر ہے اس میں کیا معنی مطلب ظاہر ہوتا کہ یہ چیز لازمی ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ اخذ کرنا کیا ضروری ہے، خلاص حتمی ہے، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بخلاف جو روایت مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ویسے ہی شروع کر رہا ہوں، اس میں وہ قوت نہیں ہے جو پہلے میں ہے۔ دوسرے کا معنی یہ ہو سکتا ہے ہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرنی چاہیے، لیکن کیا واجب ہے؟ ہاں، ممکن یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل واجب ہے، لیکن قول میں جو تأکید ہے، جو حکم ہے، اس میں یہ زیادہ یعنی واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز لازمی ہے، یا فعل میں؟ قول میں۔ اسی لیے قول کا صحیح جو مسئلہ آپ کا احکام واجب، اور فعل میں یعنی ہاں سنت کہہ سکتے ہیں، اختلاف اگرچہ اس کے اندر تفصیل ہے لیکن امر کی طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے القول میں زیادہ قوت ہے، صراحت ہے کہ یہ لازمی ہے، بخلاف جو فعل ہے، تو اسی لیے مقدم کیا، اس لیے کہ اس میں وجوب پایا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بھائی ادھر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ ایک مرتبہ۔ اچھا، یہ جملہ کتنی مرتبہ آپ نے کہا ہوگا، استعمال کیا ہوگا؟ جو بھی ہو، ابدؤ ہے یا نبدؤ یا ابدؤ بما بدأ، کتنی مرتبہ آپ نے کہا ہوگا؟ ایک ہی مرتبہ کہا ہوگا نا۔ تو اس طرح اب یہ تینوں الفاظ میں سے یا دو ہی پکڑیں، ابدؤ نبدؤ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ابدؤ اور ابدؤ میں دونوں میں سے کون سے صحیح ہے؟ دونوں میں سے اب، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا، ایک ہی جملہ استعمال کیا ہوگا، دو کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کچھ اہل علم نے کہا صحیح جو مسئلہ ہے، ہاں کون سے صحیح ہوگا بھائیو؟ قاعدہ عامہ آپ سمجھ جائیں، مسلم کی ہوگی یا نسائی کی؟ ہاں مسلم کی۔ تو ابدؤ جو جملہ خبریہ ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور کئی اہل علم نے کہا جو امر والا ہے نسائی کا ابدؤ، یہ شاذ ہے۔ الشاذ کا ذکر مصطلح الحدیث کے دروس میں بار بار آیا، اس لیے اب وہ میں ذرا سے بھی اس کی وضاحت نہیں کروں گا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابدؤ جو امر کا صیغہ ہے یہ شاذ ہے، کیوں؟ اس لیے سفیان الثوری اور سلیمان بن بلال ہی منفرد ہیں، اور اس کے سامنے 7 لوگوں نے، 7 جس میں امام مالک کا بھی ذکر آیا، سفیان بن عیینہ کا ذکر آیا، حاتم بن اسماعیل مدنی کا ذکر آ چکا، یحییٰ بن سعید القطان بھی، اور بھی ہیں جو روایتیں نہیں ادھر ذکر کیے گئے، یہ سبھی جو روایت کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ یا نبدأ، اتنا بڑا مسئلہ نہیں، المہم پورا دونوں جملہ خبریہ ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں والحدیث فی الصحیح، کہ یہ حدیث مسلم کی الصحیح میں ہے، یعنی صحیح کتاب میں، امام مسلم کی کتاب میں ہے، لیکن بصیغۃ الخبر نبدأ، جملہ خبریہ ہے نبدأ، وابدأ،
لا بصيغة الأمر، امر کا صیغہ نہیں ہے. والأكثر في الرواية هذا والمخرج للحديث واحد، اور اکثر روایتیں ایسے ہی ہیں اور حدیث کا آخری میں مخرج ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح، آپ نے یہ بھی کہا وہ بھی کہا، نہیں. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں، ایک دوسری کتاب ہے، یہ بات نقل کر کے کہتے ہیں وقد اجتمع مالک وسفیان ويحيى بن سعید القطان على روایت نبدأ. امام مالک، سفیان، یحییٰ بن سعید القطان نے متفق ہو کے روایت کرتے ہیں نبدأ سے، بالنون سے، جو جمع کا صیغہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وهم احفظ من الباقی، اور یہ باقین، یہ ان حضرات کا حفظ اوروں سے زیادہ بہتر ہے، تو ان کی روایت کیا مقدم ہوگی. تو یہی بھائیو صحیح ہے. صحیح کیا ہے تب؟ مسلم کی روایت یا اور جو روایتیں جمع کے صیغہ سے ہیں ابدؤ یا نبدؤ، اس لیے دونوں میں سے ایک کا کہنا ضروری ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ یہ جملہ آپ نے کہا، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ حج میں آپ نے یہ کہا دوسری مرتبہ آپ نے یہ کہا. اس طرح آگے اب بڑھتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں فقہ الحدیث ذکر کرنے سے پہلے، رہنے دیں اسی پر، فقہ الحدیث ذکر کرنے سے پہلے کہ اس حدیث کا بھائیو مناسبہ یا تعلق کیا ہے باب الوضوء سے. آسان کر رہا ہوں سوال، حدیث پر غور و فکر کریں. اس حدیث کا تعلق کس کتاب سے ہے بھائیو؟ حج سے. اور جو تخریج میں ذکر آیا میں کتاب باب سب امام مسلم نے بھی باب کتاب الحج میں ذکر کیا، صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی محدثین نے. تو پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو حج سے اس کا تعلق ہے یہاں باب الوضوء میں کیوں لایا؟ ہاں اس کا جواب، ہاں وضو کو سٹارٹ کرنا کس طرح سے چاہیے اس کے ریفرنس دینے کے نہیں، ہاں اچھا ہاں ایک منٹ، قرآن سے بتانے کے لیے کہ قرآن میں جو لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ پہلے جو آتا ہے اس کے بعد دوسرا کرنا ہے، اسی طرح جیسے صفا و مروا سے ویسی وضو کا جو، تو وضو میں اب واضح کر دے کیا چیز وضو میں؟ پہلے ہاتھ منہ دھونا، چہرہ دھونا. بہت صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، یہ بالکل مکمل جواب. اچھا تو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کا تعلق محدثین نے بھی حج میں ذکر کیا، ابن حجر نے باب الوضوء میں اس لیے ذکر کیا استدلال کرنے کے لیے کہ اعضائے وضو میں ترتیب سے دھلنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو سب سے پہلے چہرہ دھلا جائے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھلا جائے، پھر سر کا مسح، پھر پیر دھلا جائے. کس طرح استدلال؟ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا کہ الصفا کا پہلے ذکر آیا تو ہم صفا سے شروع کر رہے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے وضو کی آیت بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو اسی ترتیب سے یہ ضروری ہے. اور جو النسائی کی روایت ہے لفظ، اس سے کیا فائدہ ملا کہ یہ واجب ہے، اس میں زیادہ صراحت ہے کہ واجب ہے. اور امام مسلم کی بھی روایت سے یہ ملتا بھائی، لیکن لا شک امر میں زیادہ قوت اور تأکید ہے. تو یہ بھائیوں مناسبت ہے یہ ذکر کرنے کے لیے کہ جو ترتیب قرآن میں آیا ہے وضو کا، وہ ترتیب سے وضو کرنا واجب ہے. اب حدیث سے بھائیو جو مستنبط فائدے ہیں، حقیقت میں ایک اہم فائدہ ہے اس میں، وہ تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے ابھی یہ جواب سننے کے بعد. اختصاراً ذکر کر رہا ہوں، صرف ایک ہی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اعضائے وضو جو ہیں یہ دھلنا، ترتیب سے دھلنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آیت الوضوء میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، جس ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا اسی ترتیب سے دھلنا واجب ہے. شروع میں چہرہ، پھر کیا بھائیو ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر دونوں قدموں کا دھلنا. فما بدأ اللہ تعالی به ذکرا نبتدئ به فعلا. تو جو اللہ تعالی نے جس کا ذکر پہلے کیا تو فعل تطبیق کرتے ہوئے ہمیں اس سے ویسے ہی شروع کرنا چاہیے، ہمیں بھی ویسے ہی آغاز کرنا چاہیے. اور بھائیو ہو سکتا ہے ادھر یہ بات آئے تو، لیکن یہ آیت تو ادھر جو حدیث میں آئی آیت تو حج کے لیے ہے، صفا اور مروہ کے لیے، اس سے کیا تعلق ہے وضو کا؟ تو اس کا جواب یہ قاعدہ ہے بھائیو، یہ اصولی یا
اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے، جو فقہا کا یہ قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ عبرہ مقصد عموم الفاظ اس حدیث سے یا اس آیت سے ہونا چاہیے، نہ کہ جو خاص سبب کے لیے تو اسی کے لیے خاص کیا جائے۔ بمعنی کسی صحابی رسول نے اگر کوئی غلط کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا تو سب کے لیے وہ صحابی کے لیے خاص ہے، سب کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی آیت شان نزول کیا وہ خاص ہے ان شخص کے لیے؟ نہیں، وہ سبھی کے لیے۔ تو ایسے ہی یہ جو ہے ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ قاعدہ ہے۔ ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کو پہلے ذکر کیا ہے تو اسی سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ خاص نہیں ہے کہ آپ نے حج کے لیے سعی کے لیے ذکر کیا، استدلال کیا تو یہ صرف سعی کے لیے خاص ہے، اور باقی اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مثلا ترتیب سے ذکر کیا تو وہاں اس کی استدلال نہیں کر سکتے۔ تو العبرہ بھائیو یہ یاد کر لینا چاہیے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرہ بعموم اللفظ، اس کے لفظ کا جو عموم جو دلالت کرتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، وہ لیا جاتا ہے، نہ کہ جو خاص سبب کے لیے یہ آیت آئی ہے یا مثلا یہ شان نزول یا یہ حدیث کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ بھائیو یہ پہلا قول ہے۔ کیا یہ متفق علیہ بات ہے بھائیو؟ متفق علیہ بات ہے کہ پہلے چہرے کو دھلا جائے، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پیر۔ بمعنی کیا کچھ اہل علم نے ایسا تو نہیں کہا کہ کوئی مشکل نہیں، پہلے ہاتھ دھل لے آدمی، پھر چہرہ دھل لے، پھر قدم دھل لے، پھر سر کا مسح کر لے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ اس مسئلے میں بھائیو جو دوسرا قول ہے انہوں نے کہا کہ واجب نہیں ہے۔ اس طرح اگر کسی نے آگے پیچھے کر لیا، شروع میں ہاتھ دھل لیا، پھر چہرہ، پھر پیر دھل لیا، پھر سر کا مسح کیا، تو ان کا وضو اس قول کے مطابق کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے بھائیو؟ کیا ایسے ہی بس منمانی کہتے ہیں نہیں ہماری رائے ہے، یا ان کے پاس دلیل ہے؟ اور دلیل میں کیا جو بھی ہو معقول ہے وہ دلیل، یا ایک دم استدلال کرنا ایک دم غلط ہے؟ اس لیے کبھی کبھی دلیل ہوتی ہے لیکن مثلا وہ حدیث کلیتاً شروع سے آخر ضعیف ہے، تو خلاص وہ اس جگہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قول کے اتنا وزن نہیں رہے گا ادھر۔ لیکن یہاں بھائیو ان کی کیا دلیل ہے؟ ہاں بھائیو، بار بار آپ لوگ کو قاعدہ بتا دیا گیا کہ جب بھی کسی بھی مسئلے میں اگر کچھ خلاف ہے تو جو بھی خلاف کرتے ہیں وہ آیت الوضو سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آیت الوضو سے کیسے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ ہاں بھائیو کیسے؟ اچھا میں واضح کر رہا ہوں، غور سے سنیں قرآن مجید کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان لانے والو جب نماز کے لیے نکلو، کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو، نکلنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھل لو، فاغسلوا وجوہکم، اور غور کریں وہاں پہ، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وامسحوا، اور وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم، اور اپنے پیروں کو، قدموں کو ٹخنوں سمیت۔ کیسے استدلال کیا حصے کی ترتیب ضروری نہیں ہے؟ ہاں واو میں، اس لیے واو جو عربی ہے، عربی میں بلکہ جو ترجمہ بھی اردو میں کیا جا رہا، اس کو کہا جاتا ہے لمطلق الجمع۔ اس سے جو فائدہ ملتا ہے کہ جمع کرنے کے لیے تمام چیزیں ہوئی ہیں ایک ساتھ، لیکن اس میں ترتیب نہیں ہے کہ بالترتیب۔ واضح کر رہا ہوں، مثلا اگر میں ادھر 5-6 لوگوں کو بلاؤں، ادھر سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں آپ لوگ، ہم نے کہا قمر بھائی، عبد الکریم بھائی، حیدر بھائی، اعجاز بھائی، امجد بھائی آ جائیے، کیا اس کا معنی اسی ترتیب سے آئیں؟ پہلے قمر، پھر عبد الکریم، پھر حیدر بھائی آئیں؟ مقصد یہ پانچوں آ جائیں، یہی سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے آگے پیچھے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، پہلے وہ آگے۔ تو واو کا یہی معنی ہوتا ہے مطلق الجمع کے لیے، ترتیب نہیں ہے۔ کس میں ترتیب کا معنی پایا جاتا ہے؟ ثم میں آتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا قرآن میں یہ واو کا لفظ آیا ہے، واو کے لفظ میں یہ مطلق الجمع کے لیے ہے، اور اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں کہ ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ امام مالک اور اصحاب الرائے۔ بہرحال بھائیو کون سا قول زیادہ صحیح ہے؟ اس سے پہلے دلیل پہلے قول والوں کا جنہوں نے کہا ہے ترتیب کا ہونا واجب ہے، ان کی 2 اہم دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل جس کا ابھی ذکر آیا، یہ حدیث، اور حدیث کے ساتھ قرآن کا ذکر بالترتیب آیا ہے۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟
اسی آیت المائدہ سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے ذکر کیا ہے. ہاں واو میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب اور تعقیب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی واضح کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہاں، اور وضو بھی جب آپ نے کیا تو اس حدیث کی آپ نے اس آیت کی تشریح اور تطبیق کی ہے، اور یہی تطبیق صحابہ کرام نے بھی نقل کیا. عثمان رضی اللہ عنہ مثلا دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل ثم کے لفظ سے انہوں نے یہی تشریح کی ہے. اور ایسے ہی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور بھی احادیث میں یہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے وضو کیا اور وہاں ثم کا لفظ آیا. تو یہ حدیثیں حقیقت میں وہ آیت کریمہ کی تشریح کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کہ آپ نے وضاحت کی اور وضو کرنا نماز کے لیے واجب ہے، تو جو طریقہ آپ نے اپنایا وہ طریقہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اس قول کے مطابق اگر کسی نے آگے پیچھے کر دیا تو اس کا وضو صحیح ہے نہیں؟ اس قول کے مطابق جس نے آگے پیچھے کیا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے. یہ امام احمد کا قول ہے، امام شافعی، ابو عبید بن حزم. اچھا، دوسرا قول جن کا استدلال میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں بھائیوں، لیکن اس حدیثوں میں کلام ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اسی لیے میں اکتفا کر رہا ہوں. اور اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آیت میں مطلق الجمع ہے یہ صحیح نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اور جو چیز واجب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ اپنانا ہوگا. اور ایسے ہی یہ حدیث ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، یا ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، تو اس طرح یہ ترتیب کا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. تو خلاصہ کلام کہ اعضائے وضو جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ واجب ہے. اچھا، ایک اور دلیل بھی ان کا ہے جو کہتے ہیں واجب ہے، کہ قرآن مجید کی اس آیت میں شروع میں کیا ذکر آیا؟ چہرہ دھل لو، پھر اس کے بعد ہاتھ دھل لو، پھر اس کے بعد سر کا مسح کر لو، پھر پیر کو دھل لو. اگر یہ ترتیب واجب نہیں ہوتا تو لغوی اعتبار سے کلام عرب میں یہ مسح کا بیچ میں جہاں دھلنا چاہیے اس کے درمیان میں نہیں داخل کیا جاتا. ایک ساتھ ذکر کر دیتے ہیں کہ پہلے دھل لو، اپنا ہاتھ دھل لو اور چہرہ دھل لو، یا چہرہ دھل لو، ہاتھ دھل لو، پیر دھل لو، پھر سر کا مسح کر لو، تاکہ دھلنے والی چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں اور پھر مسح کرنے والی ایک چیز ایک ساتھ. اللہ تعالیٰ تھوڑی بیچ میں داخل کرتا ہے، اس لیے اگر یہ ترتیب مراد نہیں ہوتا تو یہ کلام عرب کے جو اسلوب ہے ان کے ذوق کے یہ خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے. تو ادھر جب ممسوح جس کو مسح کیا جا رہا ہے اس کو غسل کرنے والے اعضاء کے درمیان داخل کیا گیا تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ چیز واجب ہے. یہ بھائیوں نہایت اختصار کے ساتھ، اگرچہ اس میں کچھ لمبی باتیں تھیں اور میں نے پوری کوشش کی کہ مختصراً بیان کر دوں. بہرحال کچھ اور فوائد یا اصل فائدے نہیں ہیں، بس بات آ گئی تو ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، اور جس کا ذکر پہلے ہو تو اس سے شروع کرے یا اس کو زیادہ اہمیت دے. مثلا اگر قرآن مجید کی آیت، ہاں کیا رائے ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو فقراء کو مقدم کرے، اور اس آیت سے استدلال کر سکتے ہیں کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے، فقراء یا مساکین؟ فقراء، اس لیے اللہ نے مقدم کیا. یہی فائدہ ہے یہ جاننے کے بعد کہ یہ جو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت ہے. ایسے قرآن مجید میں اور بھی آیتیں ہیں بھائیوں، غور و فکر کریں گے تو جن کو پہلے مقدم کیا گیا وہ بہتر ہیں جو بعد میں آئے. مثلا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم باحسان، سورۃ الحشر میں بھی آیت نمبر 8، 9، 10 غالباً پہلے مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار، پھر ان کے بعد جو آئے. ایسا نہیں کہ شروع میں انصار پھر مہاجرین، یا پہلے بعد میں آنے والے پھر مہاجرین اور انصار. تو یہ ہونا چاہیے یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جس کا ذکر پہلے آیا اس کو مقدم کرنا چاہیے، اس کی ترجیح دینی چاہیے. ایسے ہی عبادت کرنے کے وقت بھائیو یہ شعور آنا چاہیے، ایک
کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ فعل کر رہے ہیں، یہ روٹین سمجھتے ہوئے، عادت سمجھتے ہوئے نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صفا سے پہلے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کہ اس حکم کی تطبیق کرنے جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے تدبر اور اس آیت کا امتثال کرتے ہوئے ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، جس طرح اللہ نے آغاز کیا ویسے میں بھی آغاز کر رہا ہوں۔ تو یہ شعور اور احساس آنا چاہیے بھائیوں تمام قسم کے عبادتوں میں۔ اچھا، بہرحال اب یہ جاننے کے بعد کہ صحیح مسئلہ ہے کہ ترتیب کا ہونا ضروری ہے، اور یہی صحیح ہے بھائیوں۔ اس طرح حقیقت میں اگر کوئی دوسرے قول کو لے رہا ہے تو کیا رائے کہا جائے گا یہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں، کہا جائے گا قول ضعیف ہے، ادھر قول ضعیف ہے۔ احادیث، اتنی حدیثیں، ترتیب سے آپ نے وضو کیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آگے پیچھے کیے۔ تو اگر کوئی آدمی بھائیو وضو کر رہا ہے صحیح آگے پیچھے، پہلے پیر دھلا، سر کا مسح کر رہا، پھر مثلا ہاتھ دھلا، پھر چہرہ دھلا، کیا رائے ہے؟ اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اور وہ تو الگ بات ہے وہ۔ اور ایسے ہی حقیقت میں یہ اس کا مسئلہ اگر مسلمان حاکم تک پیش کیا جائے اور اس کو اس پہ تعزیراً اس کو تأدیب کیا جائے گا، اور اس کا وضو صحیح ہے، وضو صحیح نہیں ہے، لیکن چہرہ تک جہاں پہنچا اگر مان لیں تو وہ صحیح ہے، پھر باقی وہاں سے مکمل کر سکتا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد جو دوسری حدیث آج کے درس میں وہ ذکر کر رہا ہوں، یہ حدیث اس حدیث سے زیادہ مختصر ہے۔ وعنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف۔ وعنہ، یہ ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ وعنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ آخری جو صحابی جن کا ذکر آیا کون تھے؟ جابر بن عبداللہ، تو وہی مراد ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے کہنیوں پر اچھی طرح پانی بہاتے، ادار الماء علی مرفقیہ، پانی اچھی طرح کیا اپنے کہنیوں پر پہنچاتے تھے یا بہاتے تھے۔ اسے دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ادھر شروع میں ایک سوال ہے، جب یہ ضعیف ہے تو کیوں ابن حجر نے ذکر کیا؟ اور وہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ اب یہ سوال کروں گا تخریج کے بعد۔ المهم حدیث مختصر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کرتے تھے تو پانی کو اچھی طرح کیا کہنیوں پر کیا پہنچاتے تھے یا پانی بہاتے تھے، پانی پہنچاتے تھے۔ اچھا بھائیو، حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ نہیں، وہ صحابی، ہاں محدثین میں سے الدارقطنی نے اپنی کتاب السنن مجلد 1 پیج نمبر 142 حدیث نمبر 272 کن سے روایت کرتے ہیں؟ عباد بن یعقوب، یہ طریق آگے اس سے پہلے اور سند ہے، عباد بن یعقوب سے، پھر جو روایت کرتے ہیں القاسم ابن محمد ابن عبداللہ ابن عقیل، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ اپنے دادا سے، عن جدہ، یعنی کیا نام ہو جائے گا ان کے دادا کا؟ کیا نام ہے ان کے دادا کا؟ عبداللہ ابن عقیل۔ جو روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، پھر حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه۔ الدارقطنی کا بھی شاید پہلی مرتبہ ذکر آ رہا، یہ کتب ستہ سے علاوہ ان کی کتاب ہے جن کا انتقال سن 385 ہجری میں ہوئی ہے، ایک بہت بڑے امام ہیں علل میں، علل الحدیث میں بھی ان کی مستقل ایک کتاب ہے۔ 385 میں انتقال ہوا ابو الحسین علی بن عمر۔ اچھا، یہ حدیث کا درجہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ ضعیف ہے اس لیے اس میں راوی القاسم ابن محمد ابن عبداللہ ابن عقیل ہیں، ان کے بارے میں محدثین نے کہا ضعیف ہے۔ ابن معین نے کہا لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حدیث میں ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، اگر آگے تو لیس بشیء نہیں اعتبار کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا۔ ابو حاتم نے کہا متروک الحدیث، یہ اور ڈینجر ہے۔ متروک الحدیث معنی کیا ہے؟ متروک جسے متہم کیا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا، اگرچہ پکا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جھوٹا ہے یا حدیثیں گڑھتا ہے، تو یہ بہتر، یہ زیادہ برا ہے یا جس کو کہا جائے وضاع، جو حدیثیں گڑھتا ہے، جو گڑھتا ہے، یعنی یہ اس سے ہلکا ہے، یعنی
یا اس سے کم برا ہے کہیے، یہ متروک ہے. یتہم بالکذب، جو متہم ہو، اہل حدیث محدثین تہمت باندھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن مکمل جزم کے ساتھ کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وضاح حدیثیں گڑھتا نہیں، وہاں تک بات نہیں پہنچ رہی ہے، یا بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ متروک الحدیث، یا صرف متروک جس کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. تو متروک کی حدیث ضعیف رہے گی یا ضعیف جداً؟ ضعیف جداً رہے گی. اور یہ بھی مصطلح الحدیث کے دروس میں آئے گا. ضعیف میں بھی بھائیو سب ضعیف ایک درجے پہ نہیں، کئی درجات ہیں، جس طرح کی مقبول حدیثوں کی بھی حقیقت میں مختلف درجات ہیں. اچھا، تو یہ ان کے بارے میں ابو حاتم نے متروک الحدیث کا، امام احمد نے کہا لیس بشیء، ابو زرعہ نے کہا احادیثہ منکرہ وہو ضعیف الحدیث، ان کے احادیث منکر ہیں اور یہ ضعیف ہیں. بہرحال یہ اس طرح کیا رائے ہے، کسی بھی محدث نے ان کو یعنی تعریف نہیں کی ہے. اس طرح اب اس حدیث کو کوئی صحیح کر سکتا ہے بھائی؟ گنجائش ہے؟ نہیں گنجائش. جس ایک راوی جب آ گیا اور اس سند میں ہے، اس کا کوئی اور دوسرے نے سپورٹ نہیں کیا، خلاص ایک ہی سند ہے اس حدیث کا، یہی ایک ہی سند ہے، اور اس راوی کے بارے میں تمام کئی محدثین نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں، تو کیا رائے؟ کچھ گنجائش حدیث صحیح ہو؟ نہیں. تو یہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے کئی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا، جیسے المنذری نے، ابن الصلاح نے، النووی نے. بہرحال یہ ایسی حدیثوں کا مسئلہ واضح ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں بالاتفاق یہ حدیث ضعیف ہے. اب سوال یہ ہے، تب جب یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث ضعیف ہونے سے پہلے یہ حدیث کا ذکر ابن حجر رحمہ اللہ نے باب الوضوء میں کیوں کیا باب الوضوء میں؟ بہت صحیح، اس لیے ذکر کیا یہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کوہنیوں کا دھلنا وضو میں کیا ہے؟ واجب ہے. دونوں کوہنیوں کا دھلنا واجب ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کہیں حدیث ضعیف ہے، بلکہ ابن حجر نے خود کہا ضعیف ہے. اور حقیقت میں اسی معنی میں ایک دوسری حدیث ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ کو ذکر کرنا چاہے اس کی جگہ پر. ادھر یہ ہے ابن حجر نے حدیث ذکر کی جو ضعیف ہے، اسی معنی مطلب پہ صحیح حدیث ہے اس کو نہیں انہوں نے لایا، نہ ضعیف کے ساتھ کوئی صحیح لائے، بس صرف یہی ایک حدیث ضعیف پر اکتفا کر دیے. وہ حدیث بھائی مسلم کی حدیث نمبر 246، اور امام صنعانی کہتے ہیں لو اتی بہ ہنا لکان اولا، اگر اس حدیث کے جگہ پر یہ حدیث جو مسلم کی ہے حدیث نمبر 246 جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ زیادہ اولا تھا، بہتر تھا. اللہ اکبر بھائیو، علم دیکھیں اتنے بڑے امام ہیں ابن حجر، لیکن غلطی اور یعنی وہم اور یہ زیادہ بہتر تھا. یہ اللہ کے کلام کے علاوہ سب کے کلام میں بھائیو جتنی بھی کوشش کریں نقص کا ہونا ضروری ہے. ہم بھی سنیں تو ہم بھی کہیں گے ہاں یار صحیح بات ہے، مسلم کی روایت ہے تو اس کو کیوں لائے جب ضعیف ہے اور اس میں متروک کہا گیا. بہرحال اللہ المستعان، ایسے وفوق کل ذی علم علیم، ہر جو عالم اس کے اوپر بھی اس سے بھی بڑا عالم ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی انہ توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء، کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے چہرے کو دھلا اور اچھی طرح پانی پہنچایا. ثم غسل يده اليمنى، پھر اپنا انہوں نے ہاتھ دھلا حتى اشرع في العضد، یہاں تک کہ بازو میں داخل ہو گئے، یعنی کوہنیوں کو دھل لیا ہے کہ نہیں. آدمی اگر ہاتھ دھل رہا ہے تو کیسے بازو تک پہنچے گا بغیر کوہنیوں کو دھلے ہوئے؟ تو یعنی کوہنیوں کو دھلا. ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد، پھر بائیں ہاتھ بھی دھلا یہاں تک کہ عضد میں یہاں داخل ہو گیا. اور پھر آخری میں یہ ہے تاکہ نہ کہا جائے تو حدیث موقوف ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اجتہاد ہو سکتا ہے. آخری میں کہتے ہیں ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، ایسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. تو حدیث کیا بھائیو؟ مرفوع ہے، یعنی یہ عمل ان کا کیا رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل تھا جو انہوں نے تطبیق کر کے دکھایا اور کہا میں نے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابن حجر نے اس حدیث کو ذکر کیا، استدلال کرنے کے لیے کہ مرفقین کا دھلنا واجب ہے. ہاں اسے مرفقین کا صراحت کا ذکر آیا بالکل، اور حدیثوں میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا. دوسری وجہ یہ ہے بیان کرنے کے لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ممکن ہے یہ حدیث مشہور تھا لوگوں کے نزدیک، تو یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ حدیث ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بھی ممکن ہے بیان کرنے کے لیے. بہرحال لیکن پہلی حدیث ذکر کرنا واللہ عالم زیادہ بہتر ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث کے اندر جو غریب الحدیث ہے،
ادار الماء وہی پانی پہنچانا کوہنیوں پر اچھی طرح پانی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہاتے تھے، پہنچاتے تھے. مرفقیہ ادار الماء علی مرفقیہ، مرفقین، یہ مرفقین مضاف ہو گیا تو مرفقیہ نون محذوف ہو گیا. اس کا مفرد کیا ہے؟ مرفق. مفرد کیا؟ مرفق یا مرفق، مرفق یا مرفق. اس کا مثنی کیا ہے؟ مرفقین. اور جمع کیا ہے؟ جمع کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے مرافق، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الْمَرَافِقِ. مرفق واضح، یہ کوہنی جو ذراع اور عضد کے درمیان جوڑی والی جو ہڈی ہے. حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں، اس میں بھی ایک اہم فائدہ ہے جو بھی آپ سبھی کو واضح ہو گیا ہوگا کہ وضو میں دونوں کوہنیوں کا دھلنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حدیث ضعیف ہے، کیا ہاتھ آپ دھلتے تھے اور کوہنیوں تک پانی پہنچاتے تھے. اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو دوسری حدیث اس کی جگہ پہ ذکر کی گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ دھلتے تھے یہاں تک کہ العضد میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی کوہنیوں کو دھل لیتے تھے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن متن اس کا صحیح ہے. حدیث ضعیف ہے لیکن متن صحیح ہے. پھر قرآن مجید میں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اِلَى جو ہے بھائیو یہ بمعنی مع ہے، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلو. جیسا قرآن مجید کی اور آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، کہ اپنا جو مال ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، ان یتیموں کے مال کے ساتھ مت کھاؤ. تو اِلَىٰ کا معنی کیا ہے؟ مع ہے. اور یہ بات ادھر بھی جب آئی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث تو یہ واضح کیا گیا تھا. بہرحال کیا اس میں اختلاف ہے؟ ہاں بھائی، اگر تفصیل میں جائیں گے، اقوال جو معمولی بھی کسی اہل علم کا اجتہاد ہے تو اس طرح تھوڑے بہت اختلاف ملیں گے، لیکن یہاں ایسی مقامات پر حقیقت میں ان اقوال کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی ہے. یہ مزید ذکر کرنے کے وقت جب استطراداً ذکر کیا جاتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے. وہ کہتے نہیں الا للغایہ ہے، انتہا تک ہے، تو وہ الی المرافق یعنی مرافق تک، تو مرافق داخل نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے جو للغایہ ہے یہ کبھی اس کے بعد والا اس میں داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں داخل ہوتا ہے، اور قرائن سے استدلال کیا جاتا ہے. اور یہاں اور جب حدیث سے آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو الا ادھر کیا ہوگا؟ بمعنی مع ہوگا، اور الا کے بعد جو المرافق ہے اس سے پہلے میں وہ داخل ہے. تو خلاصہ کلام یہ مرفقین کا دھلنا یہ واجب ہے. اس کے بعد تیسری جو حدیث آج کے اس درس میں ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. یہ حدیث یہ حقیقت میں آپ لوگ سے سوال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں سب سے پہلے کون جواب دے رہا ہے. یہ آپ ہی متن پڑھیں اور بتائیے کہ اس میں کتنی حدیثیں حقیقت میں. سب سے پہلے جو جواب جن کو معلوم ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. پورا پڑھیے، پھر پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کتنی حدیثیں ہیں اس میں حقیقت میں. بہت صحیح، 3 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث کن کی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری حدیث سعید بن زید، اور تیسری حدیث ابو سعید. چلیے واضح ہو رہا ہے. سب سے پہلے عربی میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد، یہ دوسری حدیث ہے. وللترمذي عن سعيد بن زيد، لیکن لفظ نہیں ذکر کیے، اشارہ کر رہے ابن حجر، اس لیے مقصد ان کا اختصار سے بیان کرنا. وأبي سعيد نحوه، یعنی ترمذی کی روایت ہے سعید بن زید سے، ایسے ابو سعید سے بھی نحوہ ان الفاظ کے قریب ہے. قال احمد لا يثبت فيه شيء. یہ بھائیو حدیث بہت ہی مہم ہے. بسم اللہ کہنا واجب ہے یا نہیں، اس میں لمبی بحث ہے. ہمیں آخر میں جاننا چاہیے. اتنی باتیں سننے کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم کریں. پھر ایسے ہی اگر کسی سے
کوئی بھول گیا نہیں بھولا تو ہم مطمئن رہیں گے کہ اس کا وضو ہوا یا نہیں ہوا، ہم اس کو صحیح جواب دے سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، اور پھر دل مطمئن ہو جائے گا یہ حدیث سننے کے بعد اس مسئلے میں۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وضو کا آغاز کرتے وقت جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، وضو کا آغاز کرتے وقت جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا بھائیو؟ احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ خود کہنے ضعیف ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ نحوہ کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کے قریب، مثلہ کا معنی ہوتا ہے ویسے ہی، اگرچہ ادھر بھی بھائیو حدیث ابھی ذکر آئے گا کہ ان حضرات کے بھی الفاظ ایسے ہی ہے۔ کیسا ہے؟ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ دونوں کا، لیکن ادھر نحوہ کا لفظ ذکر کیے ہیں، لیکن بتا رہا ہوں کہ نحوہ کا معنی آتا ہے اس کے قریب، اور مثلہ سیم ویسے ہی، یا بلفظ ہی، بمعنی اس معنی کے قریب۔ اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح میں اکثر ایسا استعمال کرتے رہتے، فرق کرتے رہتے روایتوں میں، اور اس کے نحو قریب، اس کے بمثل ہی۔ اچھا، بہرحال یہ بھی ایک طرح مزید اضافی باتیں ہیں۔ تو یہ حدیث کا اس طرح یہ ترمذی نے بھی روایت کی ہے سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے لا يثبت فیہ شیء، کہ اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ کس بارے میں؟ بسم اللہ، کہ وضو کرنے کے وقت بسم اللہ کہنا، اس کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں، یعنی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، یعنی صحیح سند سے کوئی بھی حدیث مروی نہیں ہے۔ اس میں بھائیو ایک صحابی رسول کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا۔ کون سے صحابی ہیں؟ 3 صحابہ کا ذکر آیا۔ کون سے صحابی ہیں تاکہ ان کا ترجمہ اختصاراً پیش کیا جائے؟ کون سے صحابی ہیں؟ سعید ابن زید۔ سعید ابن زید ان کا پورا نام ہے سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل ابن عبد العزہ بن ریاح بن قرط ابن رزاق ابن عدی ابن کعب ابن لؤی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتے ہیں کہاں؟ کعب ابن لؤی، اور قریش کے پورے افراد آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تھے، قبیلت بنی عدی ان کے رشتہ دار تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت خطاب، ان کے یہ شوہر تھے سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل، اور انہی کے گھر میں، یعنی اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام کا آغاز ہوا، یا انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کا سیرت میں واقعہ مشہور ہے جب طٰہٰ کا لوحہ لے کر خباب بن الارت رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے۔ یہ بھائیو سعید بن زید 10 المبشرین بالجنہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دی تھی دنیا ہی میں۔ اس طرح کتنا اونچا مقام، 10 المبشرین بالجنہ، صحابہ کرام کی تعداد لاکھ سے اوپر ہے، ان میں 10 ٹاپ میں سے ہیں۔ ایسے ہی شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ بہت پہلے سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہیں۔ غزوہ بدر کے بارے میں اختلاف ہے شریک تھے یا نہیں تھے، اس لیے کہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ اس وقت شام یا ملک شام میں تھے، تو یہ اس غزوے میں شریک نہ رہے، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا نام ذکر کرتے ہیں ان صحابہ کرام میں سے جو غزوہ بدر میں شریک رہے۔ ایسے ہی غزوہ یرموک، فتح دمشق میں بھی شریک رہے۔ ان کا مشہور ہے بھائیوں کہ ان کی دعا مستجاب الدعوت ہے، مجاب الدعوت ہے، ان کی دعا مقبول تھی۔ اور ان کا ایک واقعہ مشہور ہے البخاری اور مسلم میں، بخاری حدیث نمبر 3198 اور مسلم حدیث نمبر 1610 کی عروہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے شکایت کی ان کے خلاف مروان بن الحکم خلیفہ کے پاس، جس کا نام عروہ بنت اوس تھا، اور ان کی ایک زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ ہماری زمین ہے۔ تو اس پر سعید بن زید
رضی اللہ عنہ جب خلیفہ کے پاس پہنچے یا قاضی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کافی تعجب ظاہر کیا کہ میں کسی کی زمین پر قبضہ کروں گا، جبکہ اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید میں سنا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیے صحابہ کرام کے دل میں اللہ کا خوف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں کس طرح یعنی متاثر ہو جاتے تھے، عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر وعید ہوتی تھی تو ڈر جاتے تھے، نہ کہ ہمارے اور آپ کی طرح کبھی کبھی سنتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے پھر اپنی ہی والی کرتے ہیں۔ مسجد میں جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، امام صاحب اس کا اوامر نواہی ذکر کرتے ہیں، پھر اپنی والی جا کر کرتے ہیں۔ اللہ المستعان، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان سننے کے بعد یعنی اس کی زمین پر قبضہ کروں گا۔ آپ نے یہ کہا یا آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، من اخذ شبرا من ارض ظلما طوقہ الى 7 اراضین، کہ جس نے کسی کی زمین ایک بالش زمین پر قبضہ کیا ظلماً زیادتی کرتے ہوئے تو اس کے گلے 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا یعنی قیامت کے دن۔ اتنا بڑا طوق اس کا دیا جائے گا 7 زمینوں کا، یعنی اتنی بڑی وعید ہے۔ ایک شبر کے بارے میں تو کسی کا زمین کیسے قبضہ میں کروں گا۔ مروان نے اس پر کہا واللہ اس کے بعد میں آپ سے کوئی بینہ، گواہی، شہود، ثبوت نہیں مانگوں گا۔ اتنی بڑی جب بات تم کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کہتے ہوئے سنا، تو اب اس کے بعد میں اب نہیں ثبوت۔ بمعنی ادھر بھائیو یہ ہے کہ جو آدمی حدیث نقل کر رہا اس طرح یہ حدیث، وہ اس طرح اب جرأت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس طرح ہم کتنی حدیثیں جانتے ہیں اور ہم جرأت کرتے ہیں بلکہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ بہرحال تو یہ مروان نے یہ کہا، پھر اس کے بعد سعید بن زید، اس لیے ان کو بدنام کیا جا رہا بھائیو، اور ایک مومن آزاد قسم کا شخص جو ان گھٹیا اخلاق سے جب دور رہتا ہے، جب اس کے عرض پر تہمت باندھی جاتی تو برداشت نہیں کرتا ہے، اسی لیے انہوں نے بددعا دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها واقتلها فی ارضها، کہ اللہ اگر یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹی ہے تو اس کو اندھی کر دے اور ایسے ہی اسی کی زمین پر اس کی موت دے، یا اسی زمین پر اس کی ہلاکت اور تباہی ہو جائے۔ کہتے اس کی موت واقع نہیں ہوئی جب تک کہ یہ اندھی نہ ہو گئی، اور یہ آتا ہے کہ اپنی زمین پر چل رہی تھی ایک مرتبہ تو ایک گڑھے میں گر پڑی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ مسلم کی روایت میں آیا کہ اس نے یہ کہا جب وہ اندھی ہو گئی، اصابتنی دعوت سعید، کی سعید رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی ہم پر۔ تو بھائیو اس طرح ظلم سے خصوصاً بچنا چاہیے، اس لیے مظلوم کی دعا بھائیو مقبول ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بلوغ المرام میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت زندگی باقی رکھی اور آپ سبھی کی ہمت بلکہ ہماری بھی ہمت باقی رہی تو ہم پہنچیں گے جو کتاب البیوع میں، کتاب قسم العبادات کے بعد جو آئے گا معاملات میں، وہ کتاب البیوع باب الغصب میں اس کا ذکر آئے گا۔ بہرحال بھائیو سعید بن زید کے بارے میں یہ ذکر کرنا ان کے والد کے بارے میں بہت ضروری ہے۔ زید بن عمرو دور جاہلیت میں رہے، لیکن تب بھی قریش کے دین سے بغض کرتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور صحیح دین تلاشنے کے لیے شام گئے، ملک شام گئے، لیکن وہاں بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے بھی اپنے دین میں تبدیلیاں وہ لے آئے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا اللہم انی علی دین ابراہیم، کہ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ لیکن طبعاً مکمل دین ابراہیم بھی تھوڑی محفوظ تھا، وہ دین بدل چکا تھا، لیکن تب بھی حتی الامکان وہ توحید پر رہے۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ ان کا شمار نجات پانے والے میں ہوگا۔ یبعث امتا وحدہ، احمد کی روایت ہے، لیکن اس میں ایک راوی المسعودی ہیں جو مختلف ہو گئے تھے کہ قیامت کے دن الگ یہ مبعوث ہوں گے، الگ یعنی اس لیے وہ صحیح دین پر تھے، تو اس طرح قیامت کے دن اکیلے یہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قریش سے کہتے تھے واللہ ما فیکم احد علی دین ابراہیم غیری، تم میں سے کوئی بھی شخص ہمارے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے، طبعا نبوت سے پہلے۔ اور ایسے یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا تو یہ آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو مت قتل کرو، ہم اس کا خرچہ ہم نبھا دیں گے، ہماری وہ ذمہ داری ہے، تم اس کے ڈر سے کرو، ہماری وہ ذمہ داری ہے۔ پھر اپنے پاس اس کو پالتے تھے یہاں تک کہ جب بڑی ہو جاتی تو پھر اس کے باپ کے پاس آتے تھے کہ دیکھو یہ بڑی ہوگی، اگر تم چاہو تو تمہارے پاس تمہیں واپس کر دوں، اور اگر چاہو تو چھوڑ دو، اور ہم اس کی ذمہ داری ہم سنبھال لیں گے۔ بہرحال سعید ان کے جو لڑکے ہیں
یہ زید ابن عمرو بن نفیل، یہ ان سے 48 حدیثیں منقول ہیں۔ بھائیو بھی تعجب شاید آپ کریں گے، کچھ صحابہ، اسی لیے میں نے ذکر کیا شروع درس میں، کچھ صحابہ کرام ڈرتے تھے بھائیو کہ ایسی نہ ہو کچھ حدیثیں بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اس میں غلطی ہو جائے ان سے، اسی لیے بہت ہی کم انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، جبکہ ان کی وفات تاخیر سے ہوئی۔ 48 حدیثیں انہوں نے مروی کی ہیں، جس میں صحیح امام بخاری امام مسلم میں صرف 2 حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک حدیث جو ابھی میں نے ذکر کیا وہ جو زمین کا متعلق، ایسے ایک امام بخاری نے ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں جو منفرد ہے امام مسلم سے۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا، العقیق میں مدینہ کے قریب یا مدینہ میں، کہا جاتا ہے سن 51، اور اس وقت ان کی عمر کچھ اور 70 تھی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ان کے کچھ سال بعد ان کا 70 کے بعد ان کا انتقال ہوا، ان کا غسل ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیا، اور کہا جاتا ہے سعد بن ابی وقاص، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی، اور ان کے قبر میں سعد ابن ابی وقاص ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی ان کی لاش رکھنے کے لیے اترے۔ بہرحال یہ تھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ وقت مکمل ہو چکا تقریباً، اور تخریج پر بات کچھ لمبی ہے، اور اس لیے تخریج میں 3 حدیثیں ہیں، تو اسی لیے اس کو مؤخر کرتا ہوں، اور آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ اگرچہ فقہ الحدیث سے صرف ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن فقہ الحدیث سے زیادہ بات لمبی کیا ہے، تخریج الحدیث اور بیان الدرجہ کی وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔